یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان والی نعمت ہے۔ مال بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، عزت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، سب سے قیمتی اور بڑی نعمت وہ ہے ایمان کی نعمت۔ تو اس ایمان کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات اس ایمان کے بارے میں کہ ایمان ملتا ہے طلب سے۔ جس بندے کے دل میں طلب ہوگا اللہ رب العزت اس کو ایمان والی نعمت سے نوازیں گے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ابو جہل کو دیکھو۔ ابو جہل رنگ کے بھی بہت خوبصورت تھے، عقل دانائی کی بات اگر کرے تو اس کو ابو الحکم کہتے تھے، داناؤں کا باپ۔ لیکن جب اس نے دل کے اندر طلب نہیں رکھی تو اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی نعمت سے محروم فرما دیا۔ اور اس کی بالمقابل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھے، اس کے دل کے اندر طلب تھی، رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، شکل انوکھی، لیکن جب اس نے دل کے اندر طلب رکھی تو اللہ رب العزت نے ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ اور اس ایمان کے بارے میں دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایمان چمکتا ہے قربانی سے، مجاہدے سے۔ جتنا انسان مجاہدہ کرے گا، قربانی کرے گا، تو اتنا ہی اس کا ایمان چمکدار ہوگا۔ وہ مجاہدہ، وہ قربانی اپنے نفس کے ساتھ ہو، خواہشات کے ساتھ ہو، دنیا کے معاملوں میں ہو، یا جہاں کہیں بھی اس ایمان کے بارے میں آدمی جب مجاہدہ کرے گا، قربانی کرے گا، تو اس کا ایمان چمکدار ہوگا۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں الایمان یزید ولا ینقص، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ولا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ تو دونوں نے اپنے اپنے دلائل دے دیے۔ تو کسی نے امام صاحب سے فرمایا کہ امام صاحب، آپ تو کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کا ایمان تو بڑھتا ہے، پروردگار فرماتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس کا جواب دے دیا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، ایمان صرف چمکتا ہے۔ جیسے ایک بلب، چھوٹا بلب بھی وہی روشنی دیتا ہے، بڑا بلب بھی۔ تو ایمان اسی جیسا ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے بندے کے درمیان، لیکن جب مجاہدہ ہوگا تو اس کا ایمان چمکدار ہوگا، نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہوگی۔ اور تیسری بات اس ایمان کے بارے میں یاد رکھیے کہ ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ پہلے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام صرف ایک گھر تک محدود تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو وہ اس گھر سے نکل کر دار ارقم تک چلے گئے۔ لیکن جب محبوب نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا تو تب جا کر اللہ رب العزت نے مشرق سے مغرب تک اس ایمان کو پھیلایا۔ تو ایمان پھیلتا ہے قربانی سے، مجاہدے سے۔ اور چوتھی بات اس ایمان کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے۔ جو بندہ حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اس کی ایمان کو محفوظ بنا دے گا، لیکن جو کمی کوتاہی کرنے والا ہوگا اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ملاوٹ کرنا یہ بھی دوسرے لوگوں کی تلفی ہے، حقوق کا غصب کرنا ہے، تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے۔ تو یہ حقوق تو بہت سارے ہیں،
حقوق العباد، بیوی کے اپنے حقوق ہے، بیٹوں کے اپنے حقوق ہے، ماں باپ کے اپنے حقوق ہے، بھائیوں کے اپنے حقوق ہے، رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہے۔ جو بندہ ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی پابندی اور کوشش اور جد و جہد کرے گا، اللہ رب العزت اس کی ایمان کو بھی محفوظ بنا دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان جیسی نعمت سے محروم نہ فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو اس ایمان جیسی جو بڑی اور عظیم اور قیمتی نعمت ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت سے نوازے اور نصیب فرمائے، اور آخر دم تک ہمیں اس ایمان پر چلائے رکھے۔ آخر زمانہ